وہ ہوگا جو قرآن پڑھے گا، علی والا وہ ہوگا جو نماز پڑھے گا، علی والا وہ ہوگا جو روزہ رکھے گا، علی والا وہ ہوگا جس کے گھر میں دسترخوان پہ رزق رکھا ہوگا، اور اللہ کے نام پر کوئی یتیم صدا دے گا وہ اسے عطا کر دے گا، جس کے گھر میں طعام پکا ہوگا دوسرے دن قیدی صدا دے گا وہ عطا کر دے گا، اور جس کے گھر میں تیسرے دن بھی طعام پکا ہوگا اور کوئی مسکین سوال کرے گا اسے عطا کر دے گا۔ رب قرآن کرے گا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اور جو اپنی چاہت کے ساتھ لوگوں کو کھانا دیتا ہے اور وہ کسی مسکین کو دے رہا ہے، کسی یتیم کو دے رہا ہے، کسی قیدی کو دے رہا ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یا تو نیکی کرنا نہیں چاہتے، جو نیکی کرنا چاہے اسے توڑنے کی کوشش کرتے۔ نہیں بھائی تو نے غلط کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا بڑا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ کیوں؟ نیکیوں کا کام کرنا کوئی جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو اس دیے ہوئے رزق سے اس کے نام پر دے دو، اس کے نام پر دے دو۔ حدیث مبارکہ بڑی لمبی ہے، ارشاد کر کے سناتا ہوں۔ ایک پیدائشی طور پر وہ گنجا تھا، ایک پیدائشی طور پر ٹیڑھا میڑھا تھا، ایک پیدائشی طور پر اندھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، گنجے کو بال دیے اور ساتھ میں اونٹ دے دیے اور خیر و برکت کی دعا دی فرشتے نے۔ ٹیڑھے کو ٹھیک کر دیا، اسے گائیں عطا کر دی اور کہا کہ اللہ تجھے خیر و برکت دے۔ اندھے کو آنکھیں عطا کر دیں اور اسے بکریاں دے دیں اور کہا اللہ تجھے خیر و برکت دے۔ مال و دولت بڑھتا گیا، جشن ہوتے رہے، آزمائش آ گئی۔ فرشتہ آیا اور گنجے سے کہا یہ کتنے خوبصورت تیرے بال ہے اور کتنا تیرے پاس یہ مال ہے، اللہ کی بارگاہ میں دے۔ اس نے کہا یہ بال میرے پیدائشی خوبصورت ہیں اور یہ مال میرے باپ دادا کا ہے۔ کہا تیری آزمائش حد ہو گئی، تو پھر گنجا ہو جائے گا، مال بھی سارا چھین۔ ٹیڑھے کے پاس گئے، کہا تیرے پاس یہ کتنا حسن و جمال ہے، تیرے پاس یہ خوبصورت گائیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ کہا میں تو پیدا ہی خوبصورت ہوا تھا، میرا پورا خاندان خوبصورت تھا، یہ گائیں میرے باپ دادا کی ہیں۔ کہا نہیں دوں گا۔ پھر ٹیڑھا ہو گیا، میڑھا ہو گیا، گائیں بھی واپس ہو گئیں۔ اندھے کے پاس فرشتہ آیا، کہا رب کے نام پہ دے۔ اندھے نے کہا یہ میری ساتھیاں بکریاں بھی دیں، یہ مجھے بطور چرواہا لے لیں۔ یہ آنکھیں میرے پاس نہ تھیں، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، مجھے آنکھیں بھی عطا کی، یہ مال بھی عطا کی۔ اللہ نے کہا اللہ تجھے اور عطا کرے گا، تو آزمائش میں پورا ہو گیا۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور جب تو دینے پہ آئے تو گن گن کے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیری نوٹ میں جو سب سے سستا نوٹ ہوتا ہے تو اسے دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں کی مانگ لے کر، دینے کی باری آئے تو 5 کا ٹھیپا بھی حکومت بند کر رہی ہے، ابھی 10 کا نوٹ دینا پڑے گا، تو کیسے ادا کرے گا؟ اس کی بارگاہ جتنی عظیم ہے، اس کی بارگاہ میں ایسے کام کر۔ اور یہ جو ننگ تڑنگ پہنچے ہوئے فقیر ہیں ان کے پاس نہ بیٹھا کر، یہ بھنگ دینے والے پیروں کے پاس نہ بیٹھا کر، بلکہ پیر تو وہ ہوگا جس کا چہرہ سنت مصطفیٰ والا ہوگا، جو علی کا نام لے گا تو وضو کر کے لے گا، جو قرآن پڑھے گا تو اس کی تفسیر دے گا، کیونکہ مولا علی کہتے ہیں کہ قرآن 7 قراتوں کے اندر نازل ہوا، اور قرآن کے جتنے حروف ہیں ظاہری طور پر اتنے ہی پوشیدہ بھی حروف ہیں، لیکن مولا علی کی شان یہ ہے کہ مولا علی کو ظاہری حروفوں کا بھی پتہ ہے اور پوشیدہ حروفوں کا بھی پتہ ہے۔ اس لیے علی کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، ذکر علی عبادت ہے، اور علی کا نعرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، یہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے، وقت کی کمی ہے، وگرنہ ان کا ذکر تو یوں چلے کہ راتیں بیت جائیں اور ذکر ختم نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ اور اس کے معبود اور اس کے معبودوں کے ساتھ اپنی سچی اور محبت کا ناطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا